ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کراچی کی وہ صبح کچھ خاص تھی۔ سورج کی پہلی کرن جب شہر کی بلند و بالا عمارتوں پر پڑی تو سب سے پہلے جس عمارت نے روشنی کو جذب کیا وہ شہیر کارپوریشنز کی شیشے سے بنی عمارت تھی۔ یہ عمارت صرف ایک دفتر نہ تھی بلکہ طاقت، دولت اور اختیار کی جیتی جاگتی علامت تھی۔ جیسے ہی لفٹ کی چوتھی ڈنگ بجی، 98ویں منزل پر موجود شہیر شاہ کے ذاتی دفتر کے دروازے کھلے۔ شہیر شاہ پاکستان کی بزنس دنیا کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ 6 فٹ سے اونچا قد، سلیقے سے بنے بال، دھیمی مگر باوقار چال اور ایک ایسا اعتماد جو کمرے میں خاموشی سے داخل ہو کر سب کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ اس کے لباس میں ہمیشہ نفاست کا خاص خیال رکھا جاتا۔ آج بھی وہ ایک مہنگے اطالوی برانڈ کا گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں رولیکس گھڑی تھی اور جوتے پیرس کے خصوصی ڈیزائنر کے تیار کردہ تھے۔ شہیر کی زندگی ایک کتاب کی طرح نہیں بلکہ ایک فلم کی مانند تھی۔ وہ ایک غریب فیملی میں پیدا ہوا مگر ذہانت اور بے رحم کاروباری حکمت عملی نے اسے چاندی برسوں میں ریئل اسٹیٹ، ٹیکنالوجی، انرجی اور میڈیا کے بانی اداروں تک پہنچا دیا۔ اس کا بزنس امپائر نہ صرف پاکستان بلکہ دبئی، لندن، نیو یارک اور استنبول میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی میٹنگز میں وقت کے ایک ایک لمحے کی قیمت جانتا تھا اور فیصلے ایسے کرتا جیسے وہ قسمت کا مالک ہو، مگر جسے دنیا بادشاہ کہے اس کے لیے بھی ایک حریف لازم ہے۔ اسی لیے لاہور کے افق پر ایک دوسرا سورج طلوع ہوا تھا، عمیر الیاس۔ عمیر ایک مکمل متضاد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ شہیر کی طرح خاموش، سخت مزاج اور سنجیدہ نہیں تھا بلکہ عوامی اجتماعات کا ہیرو، میڈیا کا فیورٹ اور کارپوریٹ ورلڈ کا گولڈن بوائے کہلاتا تھا۔ عمیر کی پرکشش شخصیت، اس کی دوستانہ مسکراہٹ اور بے باک تقاریر نے اسے نوجوانوں کے لیے ایک مثالی رہنما بنا دیا تھا۔ الیاس انٹرپرائزز اس کا قیام کردہ ادارہ تھا جس کے تحت بینکنگ، فارماسیوٹیکل، کنسٹرکشن، ہوٹل چینز اور ایئر لائن تک اس کے اختیارات میں تھے۔ لاہور میں اس کا مرکزی دفتر ایک عالیشان محل جیسا تھا جس کی دیواروں پر مہنگے پینٹنگز، اندرونی حصوں میں سنگ مرمر کا فرش اور باہر دنیا کی نایاب ترین گاڑیوں کی لائن موجود تھی۔ اس کی ایک ایک پریزنٹیشن لاکھوں کی سرمایہ کاری کھینچ لاتی اور اس کی بزنس اسٹریٹجی کو MBA کی کلاسز میں پڑھایا جاتا تھا۔ شہیر اور عمیر دونوں اپنی اپنی دنیا کے سکندر تھے مگر سکندری ایک ہی وقت میں دو ہاتھوں میں نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 7 سالوں سے دونوں کی دشمنی کارپوریٹ دنیا کی سب سے بڑی جنگ سمجھی جاتی تھی۔ اگر شہیر نے کراچی کے قریب ایک نیا بزنس پارک لانچ کیا تو عمیر نے لاہور میں نیو اسمارٹ اکنامک زون بنا دیا۔ اگر عمیر نے دبئی میں انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی تو شہیر نے قطر اور بحرین میں اپنے قدم جما لیے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ صرف ترقی کا نہ تھا بلکہ یہ مقام اور وقار کی جنگ تھی۔ دونوں کی میٹنگز کی تصاویر، ایک دوسرے کی موجودگی میں ان کی خاموشی اور میڈیا پر دیے گئے مبہم بیانات، سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ دو افراد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنے تضاد کے باوجود بھی شہیر اور عمیر کے خواب ایک جیسے تھے۔ وہ دونوں پاکستان کو عالمی سطح پر کاروباری میدان میں نمایاں کرنا چاہتے تھے مگر ان کے راستے جدا تھے۔ شہیر کا ماننا تھا کہ ترقی صرف نظم، سختی اور رفتار میں ہے۔ وہ جذبات سے عاری فیصلے کرتا اور جذبات کو کمزوری سمجھتا۔ اس کے نزدیک وفاداری صرف کارکردگی سے مشروط تھی۔ اس کے ماتحت افراد اسے خاموش طوفان کہتے تھے جو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا تھا۔ عمیر کی سوچ مختلف تھی۔ وہ انسانی تعلقات پر یقین رکھتا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ ذاتی تعلقات بناتا اور ہر معاملے میں دل کا فیصلہ مانتا۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین اس کو اپنی فیملی سمجھتے اور وہ خود ہر سال اپنے تمام ملازمین کے لیے عید، ملن، حج، قرعہ اندازی اور تعلیمی وظائف کا اہتمام کرتا۔ شہیر کا اثر حکومت میں اتنا تھا کہ وزراء اس کی مشاورت کے بغیر کوئی اکنامک فیصلہ نہ کرتے۔ اس کی ایک فون کال کسی بڑے ادارے کی سمت موڑ دیتی۔ اس نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی مارکیٹ میں لا کر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ادھر عمیر کا حلقہ اثر بھی کم نہ تھا۔ وہ اکثر بین الاقوامی فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کرتا۔ اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم اور مختلف انٹرنیشنل بزنس کانفرنسز میں اس کی موجودگی ناگزیر ہوتی۔ اسے پاکستان کا مسکراتا سرمایہ کہا جاتا تھا مگر جتنا یہ دونوں بظاہر مضبوط تھے اتنے ہی اندر سے چوکنے تھے۔ شہیر کو ہر وقت یہ دھڑکا رہتا کہ عمیر کی مقبولیت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ عمیر کو یہ فکر رہتی کہ شہیر کی سرد مزاج حکمت عملی کہیں اس کے پرخلوص منصوبوں کو نگل نہ جائے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کے گرانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کئی خفیہ اقدامات بھی کیے تھے۔
جیسے مارکیٹ میں ایک دوسرے کے بزنس ماڈلز کا توڑ، ملازمین کو ایک دوسرے کی کمپنی سے لبھانا یا فنانس کمیٹیوں میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، لیکن آج تک کوئی بھی اپنے وار میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ایک دن جب شہیر کی ٹیم نے میٹنگ ختم کی اور وہ اپنی مخصوص کافی کا آخری گھونٹ لے رہا تھا، تب اس کے موبائل پر ایک خفیہ رپورٹ موصول ہوئی۔ رپورٹ میں عمیر کے نئے منصوبے کے بارے میں کچھ ایسا لکھا تھا جو اسے ایک لمحے کے لیے چونکا گیا۔ اسی وقت لاہور میں عمیر الیاس اپنی چھت پر بیٹھا شام کے وقت سوچوں میں گم تھا۔ اس کے سامنے ایک خاکہ رکھا تھا، ایک خواب جسے وہ اگلے مہینے حقیقت میں ڈھالنے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے کیسی قربانی دینی ہوگی۔ یہ خاموش رات تھی، لیکن ایک ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کا پتہ دیتی ہے۔ عمیر خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھا، جب اچانک ہی آٹھ پر چونک کر اس نے پیچھے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سامنے سے اس کی منگیتر حرم چلی آ رہی تھی۔ حرم اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور اس وقت اس کے ساتھ بطور پرسنل سیکرٹری بھی کام کر رہی تھی۔ ان دونوں نے یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد فوراً منگنی کر لی تھی، لیکن اب تک شادی نہیں کی تھی۔ حرم کو قریب آتا دیکھ کر عمیر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آنے پر اسے خود سے لگایا۔ تم یہاں کیسے؟ پیچھے ہو کر عمیر نے جھک کر اپنے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو آج ہمیں ڈنر ڈیٹ پر جانا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں تمہارے انتظار میں رہی تو تم بھول جاؤ گے اور مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، اس لیے خود یہاں چلی آئی۔ حرم نے روٹھے انداز میں کہا تو عمیر نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچا۔ آپ کو یہ ناچیز کیسے بھول سکتا ہے؟ چلو ڈنر پر چلتے ہیں۔ عمیر کی بات سن کر حرم نے فخریہ گردن اکڑائی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کبھی کبھی حرم کو یقین نہ آتا تھا کہ واقعی عمیر جیسا انسان اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ کئی لڑکیوں نے یونیورسٹی میں اور اس کے بعد بھی عمیر کو اپنی چھانی مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمیر نے حرم کے علاوہ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ حرم بھی عمیر کے معاملے میں بہت جذباتی تھی، اس لیے اس کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کے لیے وہ اس کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر رہی تھی۔ وہ تمام انٹرنیشنل میٹنگز میں عمیر کے ساتھ لازمی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں حرم کے پسندیدہ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں موجود تھے جب حرم نے اپنی جانب تکتے عمیر کو مخاطب کیا۔ تمہارا نیا پروجیکٹ جو اگلے ماہ لانچ ہوگا، اگر اس کے بارے میں شہیر کو پتہ چل گیا تو؟ اسے نہیں پتہ چلے گا، ہم ہر کام بہت خفیہ طریقے سے کیا ہے، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو وہ اس پروجیکٹ کے مد مقابل کوئی پروجیکٹ اتنی جلدی لانچ نہیں کر سکے گا۔ عمیر نے اطمینان سے جواب دیا، اس بات سے بے خبر کہ شہیر کو اس پروجیکٹ کے متعلق اطلاع مل چکی تھی اور وہ عمیر کے پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر چکا تھا۔ دوپہر کا سورج کھڑکی کے شفاف شیشوں پر بے رحمی سے برس رہا تھا، مگر اندر عمیر الیاس کا دفتر ہمیشہ کی طرح پرسکون، منظم اور قیمتی آرائش سے مزین تھا۔ آفس کی خوشبو جو عود اور اخروٹ کی لکڑی کے امتزاج سے بنی تھی، فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ کمرے میں عمیر اکیلا بیٹھا اگلے مہینے کے لانچ پلانز کا باریکی سے جائزہ لے رہا تھا۔ فائلوں کے ڈھیر، ڈیجیٹل ماڈلز اور اسکرین پر موجود پریزنٹیشنز میں اس کی آنکھیں کھوئی ہوئی تھیں جب اچانک انٹرکام بجا۔ سر، ایک مہمان آیا ہے، کہتے ہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں، اب خود پہچان جائیں گے۔ عمیر نے تھوڑی دیر کو آنکھیں موندی، جیسے ذہن میں ناموں کا جائزہ لے رہا ہو۔ بھیج دو۔ دروازہ کھلا اور جو قدم اندر داخل ہوئے وہ کسی معمولی شخصیت کے نہ تھے۔ وہ شخص اپنی مخصوص چال، بے عیب لباس اور گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں لپٹا ہوا تھا۔ شہیر شاہ تھا۔ عمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی کی جھلک آئی، پھر وہ مسکرایا۔ یہ تو واقعی غیر متوقع ہے شہیر، تم جانتے ہو غیر متوقع ہونا میری عادت ہے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ شہیر نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما، مگر چہرے پر کسی قسم کا جذبہ نمایاں نہ ہوا۔ وہ دونوں صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی کی گرفت میں گزرے، صرف دیوار پر رسم مہنگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کافی لوگے؟ نہیں، وقت کم ہے اور بات اہم ہے۔ عمیر نے آنکھیں تنگ کیں، دلچسپی اب صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ تو بات کرو۔ شہیر نے جیب سے ایک طے شدہ پرچی نکالی، میز پر رکھی اور ایک انگلی سے دھیرے سے اس کی طرف سرکایا۔ عمیر نے پرچی اٹھا کر کھولی۔ نام پڑھتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ فیصل نقوی، میرے پروجیکٹ کا فائنانشل ڈائریکٹر۔ عمیر نے سر اٹھا کر شہیر کو دیکھا۔ اور میرے کالج کا پرانا بے حد قریبی دوست، شہیر نے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ عمیر کچھ پل خاموش رہا۔ کیا وہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے؟ شہیر نے نظریں ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نہیں، لیکن وہ اب میرا بھی وفادار ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ دھمکی دینے آئے ہو؟ دھمکی؟ شہیر نے دھیمی ہنسی۔ نہیں، بس ایک حقیقت بتانے آیا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو فیصل تمہارے پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ سکتا ہے
عمیر اب سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تمہارا انداز نہیں تھا شہیر، تم ہمیشہ میدان میں برابری کے ساتھ کھیلنے والے سمجھے جاتے تھے۔ شہیر نے سر ہلایا جیسے اس کی بات سے متفق ہو۔ اور میں آج بھی وہی ہوں عمیر، اسی لیے میں تمہیں پہلے سے بتانے آیا ہوں۔ میں چاہوں تو فیصل کو خاموشی سے ہٹوا سکتا تھا اور تم حیران رہ جاتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اس عمل کو پہلے سے جانتے ہو اور سوچو۔ سوچوں کیا؟ شہیر آہستگی سے آگے جھکا، دونوں ہاتھ میز پر رکھے، لہجہ مدھم مگر زہر آلود سا تھا۔ تمہارا پروجیکٹ بہت بڑا ہے عمیر، مگر اتنا ہی نازک بھی ہے۔ ہر اینٹ سوچ کر لگائی گئی ہے، ہر شراکت دار ایک توازن کا حصہ ہے۔ اگر فیصل الگ ہو جائے تو؟ عمیر نے بمشکل گہرا سانس لیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری کسی بات کے بدلے فیصل کو ساتھ رکھ سکوں؟ شہیر نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایسا ہی کچھ، لیکن میں یہاں تمہارے سامنے شرط نہیں رکھوں گا، ابھی نہیں۔ عمیر کا ماتھا سکڑ گیا۔ کیوں؟ شہیر نے نظریں عمیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم سمجھ کر فیصلہ کرو، جذبات میں آ کر نہیں۔ میں شرط بعد میں رکھوں گا، لیکن فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا کہ تم تنہا آگے جانا چاہتے ہو یا میری مدد سے فیصل کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ شہیر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میں کچھ نہیں کروں گا عمیر، صرف اپنی دوستی یاد دلا دوں گا فیصل کو، اور باقی سب تم جانتے ہو۔ عمیر بھی آہستہ آہستہ اٹھا۔ تمہارا یہ انداز بدل گیا ہے۔ وقت کے ساتھ زاویے بدلتے ہیں عمیر، مگر اصل شکل وہی رہتی ہے۔ شہیر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا، دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا، بغیر مڑے مدھم آواز میں بولا، ویسے تمہاری زمین کے نزدیک حکومت نے زوں کے قوانین میں اچانک تبدیلی کی ہے، ایک نظر ڈال لینا، شاید وہ بھی تمہیں حیران کر دے۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں اب صرف عمیر رہ گیا تھا، مگر اس کے گرد خاموشی نہیں تھی، بلکہ سوالوں، خدشوں اور خوف کی گونج تھی۔ عمیر آہستہ آہستہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ فیصل نقوی کا نام اب اس کے ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر موجود تھا، اور ذہن میں شہیر کی آواز گونج رہی تھی، میں شرط بعد میں رکھوں گا۔ عمیر نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑا اور گہری سانس بھری۔ آخر یہ شرط کیا ہے؟ سوال ہوا میں معلق تھا، اور اگلے دن شاید جواب سامنے آنے والا تھا، مگر کیا وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا؟ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ آخر کیا کرے، جب حرم اس کے آفس میں آ کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ اس نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، تم بتاؤ، عمیر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور حرم کی جانب متوجہ ہوا۔ رات کو میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے نا؟ حرم نے اسے یاد دلایا تو عمیر نے سر ہلا دیا۔ بالکل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، عمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی گردن پر جھک گیا۔ عمیر، کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ حرم نے پیچھے ہو کر عمیر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، تو عمیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے مزید قریب کھینچ لیا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد عمیر دور ہوا تو حرم کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ کوئی آ جاتا تو؟ اس نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا۔ میرے آفس میں تمہارے علاوہ کسی کو ایسے ہی آ جانے کی اجازت نہیں ہے، عمیر نے شرارتاً کہتے واپس اسے اپنی جانب کھینچا۔ عمیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ حرم نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے خفگی سے کہا۔ تمہارے کہنے پر پارٹی میں چلنے پر اپنا انعام وصول کر رہا ہوں، عمیر نے جواب دے کر اس کی سانسیں چرائیں۔ اور چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہوا تو حرم فوراً اٹھ کر بھاگنے کے سے انداز میں اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ اسے یوں خود سے بھاگتے دیکھ کر عمیر ہنسا، لیکن حرم کے آفس سے جاتے ہی وہ ایک بار پھر شہیر کے متعلق سوچ کر فکر مند نظر آنے لگا۔ میز پر رکھی شہیر کی دی ہوئی پرچی کئی بار پلٹ چکی تھی۔ فیصل نقوی کا نام اب اس کے حافظے میں کنندہ ہو چکا تھا۔ عمیر کئی گھنٹوں سے وہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ہر زاویے سے سوچا تھا، ایک ایک نقطہ پرکھا تھا، مگر نتیجہ ہر مرتبہ یہی نکلتا تھا، اگر فیصل نکلا تو پورا پروجیکٹ ڈھیر ہو جائے گا، اور عمیر شکست کے مفہوم سے واقف ہی نہ تھا۔ بالآخر اس نے گہری سانس لی، موبائل اٹھایا اور شہیر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی تو 12 بجی۔ تیسری بار شہیر نے کال اٹھا لی۔ عمیر، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ کچھ لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر شہیر کی آواز آئی، سمجھدار فیصلہ۔ عمیر نے آنکھیں بند کی۔ کیا ہے تمہاری شرط؟ شہیر نے کہا، اگلے ہفتے میری ایک انٹرنیشنل بزنس میٹنگ ہے برسلز میں، میرے ساتھ جانے والے لوگوں میں تمہارا ایک خاص نمائندہ چاہیے۔ تو تم چاہتے ہو میں اپنا کوئی بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں؟ کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم حرم کو میرے ساتھ بھیجو۔ یہ سن کر جیسے وقت لمحے بھر کو تھم گیا۔ حرم؟ عمیر کے لہجے میں حیرت، بے یقینی اور اشتعال کی ملی جلی جھلک تھی۔ ہاں، وہ تمہاری ٹیم کا مرکزی چہرہ ہے۔ اسے خاص نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟
شہیر نے زومانی انداز میں کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ عمیر کی آواز بلند ہو گئی۔ میں حرم کو تمہارے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں بھیجوں گا۔ یہ شرط ہے عمیر، اور شرطیں تبھی رکھی جاتی ہیں جب سامنے والا اسے ماننے کے لیے مجبور ہو۔ شہیر نے اس کی بے بسی کا گویا مذاق اڑایا۔ یہ تمہارا کھیل ہے شہیر، تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ شہیر کی آواز ٹھنڈی اور نپی تلی تھی۔ نقصان نہیں، صرف جانچنا چاہتا ہوں تمہارا خواب کتنا مضبوط ہے اور تمہارا یقین کتنا مکمل ہے، بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے کہا، اور حرم؟ کیا میں اسے بتا سکتا ہوں یہ سب؟ نہیں، شہیر کی آواز حتمی تھی۔ اگر تم نے اسے شرط بتا دی تو معاہدہ ختم، فیصل نکل جائے گا اور تمہارا خواب ہی رہ جائے گا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ عمیر ٹھنڈی چائے کی پیالی لیے بالکنی میں کھڑا تھا۔ نیچے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، جیسے کسی انجانے جشن کی گواہ ہوں، مگر عمیر کا دل کسی جشن کے قابل نہ تھا۔ شہیر کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ تمہارا یقین کتنا مکمل ہے حرم؟ جس پر اس نے ہر حال میں بھروسہ کیا، جو اس کی دوست، ساتھی اور ہم سفر تھی، کیا وہ واقعی اس پر اتنا اعتماد رکھتا تھا کہ اسے بغیر بتائے شہیر جیسے شخص کے ساتھ بیرون ملک بھیج دے؟ اس نے کئی بار فون اٹھایا، حرم کو کال کرنے کا سوچا، مگر خود کو روک لیا۔ وہ حرم کی آنکھوں میں شک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ وہ اسے کوئی ایسا تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتا۔ یقین آزمائش مانگتا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ حرم حسب معمول صبح سویرے فائلز کے ساتھ اس کے آفس میں موجود تھی۔ وہ اپنے شوخ مگر پروفیشنل انداز میں کام کر رہی تھی، جبکہ عمیر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ حرم، ایک بزنس میٹنگ ہے اگلے ہفتے برسلز میں۔ اوہ زبردست، کون کون جا رہا ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ عمیر نے گہری سانس لی۔ تم رہی ہو؟ حرم نے چپکائی، پھر ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہے ہو؟ میں تو ہمیشہ ہی جاتی ہوں، اور کون جا رہا ہے؟ اس کا عمیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے نزدیک گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہیں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، تمہیں شہیر کے ساتھ جانا ہوگا، اس کی بزنس میٹنگ ہے، لیکن تمہارا جانا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر حرم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے شہیر کے ساتھ اکیلے ٹور پر بھیجنا چاہتے ہو؟ عمیر نے فوراً جواب دیا۔ مجھے تم پر مکمل یقین ہے، اور اسی یقین پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حرم کچھ لمحے چپی، پھر ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کی بزنس میٹنگ میں میرا جانا ضروری ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ عمیر نے نظریں جھکا لیں۔ یہ صرف ذمہ داری نہیں، آزمائش بھی ہے، مگر مجھے یقین ہے تم یہ کامیابی سے پوری کرو گی۔ حرم نے اس کی بات نہیں سنی۔ دوسری جانب شہیر آفس میں بیٹھا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، جب اس کی سیکرٹری نے دروازہ کھولا۔ سر، عمیر الیاس کی کنفرمیشن آ گئی ہے، حرم آپ کے ساتھ برسلز جا رہی ہے۔ شہیر کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ۔ بہت خوب، کھیل اب دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں عمیر اپنے سٹڈی میں بیٹھا اندھیرے میں کھویا ہوا تھا۔ میز پر شہیر کی شرط کی نشانی حرم کا پاسپورٹ رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، شہیر بزنس میٹنگ میں حرم کو کیوں جانا چاہتا ہے؟ آخر حرم ہی کیوں؟ مگر اس کے سوال کا جواب ابھی ملنا باقی تھا۔ ایئرپورٹ کا ماحول حسب معمول مصروف تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کہیں کوئی رخصت ہو رہا تھا تو کہیں کوئی سالوں بعد اپنوں سے مل رہا تھا، مگر اس ہجوم میں عمیر کے چہرے پر عجیب سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں حرم کا سفری بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں حرم کا ہاتھ تھامے وہ چپ چاپ قدم بقدم اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر احساس ہو رہا تھا جیسے ہر قدم اس پر گراں گزر رہا ہو۔ حرم آج معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر عمیر اتنا سنجیدہ اور الجھا ہوا کیوں ہے۔ جب اس نے چند دن پہلے اسے بتایا تھا کہ حرم کو شہیر کے ساتھ ایک اہم بزنس میٹنگ کے لیے بیرون ملک جانا ہے، تب سے عمیر کافی پریشان نظر آنے لگا تھا، اور آج بھی اس کے انداز میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ حرم سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک جاتے ہوں۔ کوٹ کی چمکتی ٹائلوں پر قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی گونج رہی تھیں۔ خیال رکھنا۔ عمیر نے منزل مقصود تک پہنچ کر حرم کی جانب مڑ کر اسے اپنے سے لگایا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر آہستہ سے کہا۔ حرم نے سر ہلایا۔ آپ بھی خیال رکھیے گا۔ عمیر نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں بھی جاؤ مجھے اپنی لوکیشن بھیجتی رہنا، اور جو لاکٹ میں نے دیا ہے وہ پورے سفر کے دوران ہر وقت پہنے رکھنا۔ یہ الفاظ عام سے تھے، مگر اس کے لہجے میں چھپی لرزش نے حرم کو لمحہ بھر کو چونکا دیا۔ عمیر اسے اکثر تحفے دیتا تھا، اور جب کل عمیر نے اسے ایک خوبصورت لاکٹ دیا تو بھی حرم بہت خوش ہوئی تھی، لیکن آج تک عمیر نے اسے اپنے کسی تحفے کو استعمال کرنے کی اتنی تاکید نہیں کی تھی جتنا وہ کل سے اس لاکٹ کے استعمال پر زور دے رہا تھا۔ حرم اس سے وجہ پوچھنا چاہتی تھی،
مگر بورڈنگ کال کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ حرم نے اعلان سن کر دھیرے سے عمیر کے ہاتھ سے لیا اور بغیر کچھ کہے پلٹ کر آ گئی۔ عمیر تب تک وہاں کھڑا حرم کو دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عمیر کا اب بھی یہی سوال چل رہا تھا کہ آیا اس کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ جہاز کی سیٹوں پر لوگ بیٹھ چکے تھے، حرم بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور وہ عمیر کے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے سامنے سے شہیر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل اور آنکھوں میں ویسا ہی اعتماد تھا جیسے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں موجود ہوتا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں کوئی اور تاثر تھا، جیسے آج وہ کسی راز سے پردہ اٹھانے والا ہو۔ شہیر کے ساتھ اس کی آفس کی اسسٹنٹ بھی موجود تھی۔ وہ دونوں سیٹ نمبر چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے۔ حرم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ شہیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، میری سیٹ پیچھے والی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ سارا اس سیٹ پر بیٹھ جائے تاکہ ہمیں کچھ بات کرنے کا موقع مل سکے۔ سارا نے اس کی بات سن کر بنا کوئی سوال کیا سیٹ چھوڑ دی اور پیچھے چلی گئی۔ شہیر حرم کے برابر بیٹھا۔ حرم نے قدرے حیرت سے شہیر کو دیکھا مگر خاموشی۔ جہاز نے رفتار پکڑنا شروع کی۔ کھڑکی سے باہر روشنی کی لکیریں بھاگنے لگیں اور اندر شہیر کو جب یقین ہو گیا کہ اب حرم کے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں تو اس کا انداز مزید پراسرار ہونے لگا۔ کہنے لگا، یہ غیر متوقع سفر؟ شہیر نے مسکرا کر پوچھا۔ حرم نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، کام ہے تو جانا ہی تھا۔ شہیر نے رخ قدرے حرم کی طرف موڑتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں کہا، عمیر واقعی بہت سمجھدار ہے، جانتا ہے کب کس کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ حرم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شہیر نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ نظریں حرم کے پیچھے موجودگی سے باہر دوڑائیں۔ کچھ نہیں، بس کاروباری دنیا میں رشتے اور اعتماد اکثر قیمت پر تولے جاتے ہیں اور بعض دفعہ بہت قیمتی چیزیں بہت سستے داموں بیچ دی جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر حرم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ شہیر کے جملے بے حد مہذب تھے اور حرم اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ ان کا مطلب نہ سمجھ پاتی، مگر ان باتوں کا جو مطلب وہ اخذ پا رہی تھی وہ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمیر کے لیے اس کے بزنس سے زیادہ اہم ہوں، حرم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ شہیر نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے کہا، کاش تم صحیح ہوتی۔ اس کی بات کے بعد دونوں کے درمیان ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر شہیر نے اپنا بازو سیٹ پر پھیلائے ہوئے نرمی سے کہا، حرم تمہیں پتہ ہے تم جیسے لوگوں کی غربت بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ شاید کو اس کا اندازہ نہ ہو یا شاید ہو بھی، لیکن مجھے تمہاری اہمیت کا اندازہ ہے، اسی لیے تم آج میرے ساتھ ہو۔ شہیر کی بات پر حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ حرم کے قریب جھک جیسے اس کی اندرونی کیفیت جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس میٹنگ میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ ویسے بھی جب ساتھ اتنا دلکش ہو تو خوشی خود بخود نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ حرم نے اس درمیان نامحسوس انداز میں فاصلہ پیدا کرنا چاہا، میں اس ٹرپ پر صرف کام کرنے کے لیے آئی ہوں، اور میں بھی، مگر کچھ کام دل سے کیے جاتے ہیں، دماغ سے نہیں۔ یہ جملہ قدر غیر متوقع تھا کہ حرم چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے لب بھینچ لی اور نظریں دوسری طرف کر لیں، مگر شاہی خاموش نہ ہوا۔ کبھی کبھی ہم پر سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں وہی ہمیں کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتے۔ تم نے کبھی سوچا عمیر نے صرف تمہیں ہی اس سفر پر میرے ساتھ کیوں بھیجا؟ یہ سوال اب کی بار سیدھا حرم کے دل پر لگا۔ وہ لب بھینچے سوچنے لگی، واقعی عمیر نے کوئی سودا کیا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسا انسان نہیں ہے۔ مگر شہیر سوال، انداز اور الفاظ سب کچھ اس کے دل میں شک کا بیج بو رہے تھے۔ وہ الجھ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ واقعی میں صرف اسے ہی کیوں ٹرپ پر بھیجا تھا اور پھر کوئی واضح مقصد بھی بیان نہیں کیا تھا، تو آخر اس ٹرپ کا عمیر کو کیا فائدہ تھا، اور اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ حرم کا جانا ہی ضروری ہے۔ شہیر اب خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کی خاموشی شور مچا رہی تھی۔ حرم کے دل میں اب سوال ہی سوال تھے۔ شہیر اس کے تاثرات دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ میں جہاز سے اترتے ہی عمیر سے بات کروں، پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اس نے دل میں کہا، مگر شہیر نے ایک بار پھر اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، یقین صرف اسی چیز پر کرو حرم جو تمہاری آنکھیں کانوں سے سنی ہر بات سچ نہیں ہوتی اور ہر رشتہ واقع نہیں ہوتا۔ یہ جملہ آخری تیر تھا۔ حرم نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ جہاز ہوا میں پرواز کر رہا، نیچے بکھرے شہر، روشنیوں کی جھلملاہٹ اور اندر دل کی دھڑکنوں کا شور۔ یہ سفر منزل کا نہیں بلکہ ایک تعلق کے امتحان کا آغاز تھا۔ جیسے ہی جہاز اپنی منزل پر پہنچا اور وہ لوگ نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو حرم نے پکا ارادہ کر لیا
کہ وہ موقع ملتے عمیر سے بات کرے گی، لیکن ہوٹل پہنچ کر اسے علم ہوا کہ سارا اور وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ شہیر نے ان دونوں کو محض آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر ہوٹل آنے کا کہا، کیونکہ انہیں کسی میٹنگ کے لیے نکلا۔ آدھے گھنٹے میں جلدی تیار ہوتے حرم کو عمیر سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تیار ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی گردن میں لاکٹ پر آ ٹھہرے اور ایک پل کو دل چاہا کہ وہ اس لاکٹ کو اتار دے، لیکن پھر عمیر کی تاکید یاد آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لاکٹ اپنی گردن کی زینت بنا رہ لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ میٹنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ میٹنگ کے دوران شہیر نے حرم کا تعارف اپنی سیکرٹری کے طور پر کروایا تو حرم کو بہت عجیب لگا، لیکن وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے پوری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی عمیر اسے یہاں بھیجنے کا مقصد سمجھ نہیں سکا۔ وہ واپسی سفر کے دوران اپنی ہی سوچوں میں گم اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب شہیر کی پکار پر اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ رات کو تیار رہیے گا، 10 بجے تک ایک اور میٹنگ میں جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ حرم اسے جواب دیتی، اسے دریافت کرتی کہ اس نے میٹنگ میں حرم کو اپنی سیکرٹری کے طور پر کیوں متعارف کیا۔ شہیر اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ حرم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رات کو 10 بجے تک جب وہ تیار ہو رہی تھی تو کمرے میں سارا کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن حرم کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ عمیر سے رابطہ کی کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا عمیر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر لابی میں آئی تو شہیر پہلے سے وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔ اسے عطا دے کر شہیر مسکرایا اور پھر اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ حرم نے اس کی تقلید میں گاڑی تک کا راستہ طے کیا، لیکن جب گاڑی میں بیٹھ کر اسے احساس ہوا کہ سارا تو یہاں بھی موجود نہیں تو اس نے شہیر کی جانب دیکھا۔ سارا کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہی؟ اس کا چلنا ضروری نہیں تھا، وہ کر رہی ہے، شہیر نے جواب دیا اور اس کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حرم کو لگا تھا کہ یہ میٹنگ ڈنر کے دوران ہو اور وہ اسی حساب سے تیار تھی۔ گاڑی جب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آئی تو وہ شہیر کے ساتھ گاڑی سے باہر لائی، لیکن شہیر اس ریسٹورنٹ گراؤنڈ فلور کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اندر اندھیرا تھا اور صرف ڈسکو لائٹس جل رہی تھی۔ تیز میوزک کی آواز کے باعث باقی تمام آوازیں دب چکی تھیں اور یہ ریسٹورنٹ کی آڑ میں ایک کلب کا سیٹ اپ تھا۔ وہیں سے پیچھے مڑنے لگے، لیکن شہیر نے اس کی کلر پکڑ کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میری جان، یہ بزنس ہے اور بزنس میں تو یہ سب کچھ چل رہی ہے، شہیر نے اسے بازو سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ عمیر نے مجھے بزنس میٹنگ کے لیے بھیجا ہے اور یہاں تم کون سی بزنس میٹنگ کر آئے ہو؟ جانے دو مجھے یہاں سے۔ حرم نے پورا زور لگاتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن شہیر کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا سکی اور شہیر اسے کھینچتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے داخل ہوتے ہی اس نے حرم کو اندر دھکا دیا اور فوراً کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ تم اتنی معصوم ہو کہ اب تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے کہ عمیر تمہیں مجھے سونپ چکا ہے۔ اس کے نئے پروجیکٹ کا ایک خاص بندہ میرا دوست تھا اور میں نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ فیصلہ اس کے پروجیکٹ میں اس وقت ہی شامل رہے گا جب وہ ایک ہفتے کے لیے تمہیں میرے حوالے کر دے۔ یہ عمیر کا ہی پلان تھا کہ میٹنگ کے بہانے وہ تمہیں ایک ہفتے کے لیے میرے ساتھ باہر بھیجے گا۔ شہیر کی باتیں سن کر حرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ نہیں، عمیر ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو چکا ہے، اس وقت وہ بیٹھ کر تمہارے بدلے حقیقی کی رقم گن رہا ہوگا۔ شہیر نے آگے بڑھتے ہوئے صفائی سے کہا۔ دیکھو مجھے جانے دو یہاں سے، حرم نے آگے بڑھتے دیکھ کر کہا تو شہیر مکروہ ہنسی ہنسا۔ اتنی دور تو اس لیے نہیں لے کر آیا کہ تمہیں جانے دوں۔ شہیر نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی وہ اس پر قابض ہو چکا تھا۔ حرم کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی اور مذمت کرتی رہی، لیکن وہ شہیر جیسے طاقتور انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حرم نے ہار نہیں مانی اور بیڈ کے پاس رکھا واز اٹھا کر شہیر کے سر پر دے مارا، جس سے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حرم پھر شوق کی کیفیت میں رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر شہیر کے آدمی فوراً کمرے میں گئے اور شہیر کی حالت دیکھ کر انہوں نے اسے اسپتال پایا اور حرم کو بھی وہ زبردستی اس کے ساتھ ہاسپٹل لے گئے۔ لوگ حرم پر سخت نگرانی رکھتے تھے تاکہ کہیں وہ بچ جائے۔ اگلی صبح جب شہیر ہوش آیا تو وہ حرم کو واپس ہوٹل لے آیا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی حرم نے اپنا پاسپورٹ نکالنا چاہا، لیکن پاسپورٹ کیا اور کوئی بھی سامان اس کمرے میں موجود نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا سارا سامان ایسے غائب کیسے ہو گیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں غرق تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا
اور شہیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہیر کو دیکھ کر وہ قدم پیچھے ہٹی۔ اپنا سامان ڈھونڈ رہی ہو؟ شہیر نے آبرو اٹھا کر پوچھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ تمہارا موبائل، لیپ ٹاپ اور پاسپورٹ میرے پاس ہے، بلکہ تمہارا سارا سامان کل ہی میرے کمرے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میرا باقی اسٹاف جا چکا ہے۔ مجھے یہاں صرف ہی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی جو کل ہی ہو گئی۔ ایک ہفتے کا ٹرپ تو میں نے خاص تمہارے لیے کیا تھا۔ اب اگر تم ایک میری بات مان لے تو ایک ہفتے بعد تمہیں تمہارا سارا سامان واپس جائے گا، ورنہ تم خود سمجھدار۔ شہیر کہہ کر ہنسنے لگا۔ حرم اس وقت کو کوس رہی تھی۔ وہ عمیر کی بات مان یہاں آئی تھی۔ اسے اس وقت شاید سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی، جس نے چند پیسوں میں اپنی کامیابی کے لیے اس کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حرم جانتی شہیر کی بات مانے بغیر وہ اپنے ملک واپس آ سکتی تھی۔ شہیر، میری اور عمیر کی اگلے سال شادی ہونے والی تھی۔ اگر یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ میں تمہارے ساتھ یہاں رہی ہوں تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو پلیز مجھے یہاں سے جاؤ۔ حرم نے کوشش کرتے ہوئے شہیر کے سامنے روتے ہوئے کہا۔ تم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں نا، میں کروں گا تم سے شادی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ عمیر کو تمہاری اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن مجھے تمہاری ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنے پروجیکٹس کر سکتا ہوں۔ شہیر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ذو معنی انداز کہا۔ میری بات کا مطلب سمجھ؟ حرم کے وجود رنٹ توڑ گیا۔ اگر تم کہو تو آج ہی شادی کے کارڈز بانٹ دیے جائیں گے اور ایک ہفتے میں ہماری واپسی ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ مجھے یاد رکھنا کہ تمہیں پھر وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ شہیر نے اسے کمر سے کر دیوار سے لگاتے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کی گردن جھک گیا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، حرم نے فیصلہ کرتے ہوئے اچانک کہا۔ تو شہیر نے رک کر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے اس وقت تم کوئی بھی شرط منوانے کی پوزیشن میں ہو؟ شہیر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ واپس جاتے ہی ہم شادی کر لیں گے اور جو تم کہو گے وہی میں کروں گی، لیکن تم بس ایک وعدہ کرو، تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ حرم آنسو بھری آنکھوں سے جانب دیکھتے کسی سے کہا۔ تو شہیر جا کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور، لیکن اسے ایک ہفتے تک تم اس کمرے سے ایک دم بھی باہر نہیں نکالو گے، شہیر نے کہا۔ تو حرم نے فوراً اس بات سے سر ہلا دیا۔ شہیر نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود ایکسٹینشن کا تار نکال دیا اور کمرہ باہر لاک کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حرم زمین پر بیٹھ چلی گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ 2 دنوں میں اس کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کے سامنے کئی چہروں کے نقاب اتر گئے تھے۔ اب وہ شاید ساری زندگی کی پر یقین نہیں کر سکتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہیر کے چنگل سے کیسے آزاد ہو، کیسے وہ اپنے ملک واپس جا کر شہیر سے شادی کرنے سے بچی، اور کون ان کی بات کا یقین کرے گا۔ اسے رہ رہ کر عمیر کی بے وفائی بھلا رہی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کا سر درد سے پھٹا رہا تھا اور وہ نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوسری جانب شہیر نے حرم کمرے سے نکلتے ہی اپنے آفس میں کال کر کارڈز پرنٹ کروانے اور بانٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس خاص طور پر عمیر کو کارڈ بھیجنے کی تیاری تھی۔ پھر اپنے کمرے آیا تھا۔ اس وقت اپنی کامیاب ہونے بنانا چاہتا تھا، جس سے عمیر کے کا علم ہو۔ اس نے ایک سوچا جس کے تحت کئی شکایتیں ایک طرف اس کے سامنے اصل کا نام اس سے کیا کہ وہ اس کے ساتھ بھی جانتا تھا اور ہر ایک دوسرے سے صرف محبت نہیں ہے، بلکہ حرم بزنس آج کے بارے میں بات جانتا جو امید کسی اور بتائی ہے۔ وہ حرم کو اب کرنا چاہتا کے لیے اس نے کیونکہ عمیر کو جیسے ہی شادی کی خبر ملتی اسے یقیناً ایک ایسا دھچکا لگتا جسے سنبھلنے میں اسے کئی ماہ لگ جاتے اور اس عرصے میں شہیر عمیر سے زیادہ کامیاب ہو جاتا۔ پھر اسے یقین تھا کہ حرم عمیر سے نفرت کے باعث اس کے راز شہیر کو بتا دیتی، جو شہیر کو مزید کامیاب ہونے میں مدد دیتے، اور حرم عمیر کی کمپنی سے دور ہو جاتی تو عمیر کی کمپنی اپنا ایک اہم ممبر کھو کر ویسے ہی پیچھے چلی جاتی۔ شہیر نے عمیر کی کامیابی سے حسد کی وجہ سے اسے مکمل تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا تھا، جو اس کے متعلق بالکل کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی چال اس پر کیسے الٹنے والی تھی۔ جیسے ہی عمیر کو شہیر اور حرم کی شادی کا کارڈ ملا وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور اس نے حرم کو کال کرنا شروع کر دی تھی۔ شہیر نے حرم کے موبائل پر عمیر کی کال آتی دیکھی تو اس کا موبائل آف کر دیا۔ عمیر اپنے یوں نظر انداز کیے جانے پر سخت افسوس میں مبتلا تھا کہ تب ہی اس نے اچانک کسی خیال کے تحت شہیر کے آفس میں موجود اپنے ایک دوست کو کال کی، جس کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ شہیر کے علاوہ اس کا باقی سارا اسٹاف ایک دن بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ عمیر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہیر کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا اور اس نے حرم کو اس کے ساتھ اکیلے بزنس ٹرپ پر بھیج دیا۔ عمیر نے فوراً اپنی ٹکٹ کروائی اور اگلی فلائٹ سے وہ حرم کے پاس روانہ ہو گیا۔ شہیر کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں عمیر یہاں نہ آ جائے۔
اس لیے وہ اپنی ٹرپ کے تیسرے دن ہی حرم کے ساتھ دوسرے شہر کی ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا، تاکہ اگر عمیر کو کسی طرح سے ہوٹل کا پتہ چل بھی جاتا جہاں وہ پہلے رکے تھے تو وہاں پہنچ کر عمیر حرم کو موجود نہ پا کر یہی سمجھے کہ حرم اپنی مرضی سے شہیر کے ساتھ یہاں رکی ہوئی ہے، اور اگر وہ اس بات کا یقین نہ بھی کرے تب بھی وہ کم از کم شہیر اور حرم کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اپنی طرف سے شہیر نے مکمل طور پر ہر چیز کو پرفیکٹ پلان کیا تھا۔ عمیر واقعی جب اس ہوٹل پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شہیر اور حرم یہاں سے چیک آؤٹ کر گئے ہیں تو اس کا دماغ گھوم گیا، لیکن وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کیسے حرم تک پہنچے۔ اچانک ہی اسے ایک لاکٹ کا خیال آیا۔ اس نے 1000 مرتبہ شکر ادا کیا کہ اپنی گٹ فیلنگ کو مانتے ہوئے اس نے حرم کو ایک ایسا لاکٹ دے دیا تھا جس میں ٹریسر لگا ہوا تھا۔ بس اب عمیر اس بات کی امید کر رہا تھا کہ وہ لاکٹ حرم کے پاس ہو تاکہ لاکٹ کی لوکیشن سے وہ حرم تک پہنچ سکے۔ جو ہی اس نے وہ لوکیشن چیک کرنے کی کوشش کی تو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ لوکیشن تو دوسرے شہر کی تھی۔ وہ فوراً ہی اس شہر کی جانب روانہ ہوا اور کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں کی لوکیشن اس نے ٹریس کی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اگر واقعی حرم یہاں اپنی مرضی سے ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے حرم کے بغیر رہے گا؟ اگر شہیر نے حرم کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہوا تو خود کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ کیسے حرم سے نظریں ملائے گا؟ ہزاروں سوال اس کے دل میں موجود تھے، لیکن اس کے جواب تو حرم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلنے والے تھے۔ وہ ہوٹل کے اندر جانے ہی لگا تھا لیکن پھر رک گیا۔ وہ جو شہیر کے سامنے آ کر حرم کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہتا تھا، اس نے وہی انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی نہ کسی کام سے تو شہیر ہوٹل سے باہر جائے گا، اور وہی ہوا۔ چند گھنٹوں میں شہیر اسے ہوٹل سے نکل کر باہر جاتا دکھائی دیا۔ عمیر نہیں جانتا تھا اس کے پاس کتنا وقت ہے، اس لیے فوراً وہ اندر کی جانب بڑھا اور اس کمرے کے باہر رک گیا جس کے اندر لاکٹ موجود تھا۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے حرم کی سہمی آواز سنائی دی۔ حرم، میں عمیر، دروازہ کھولو۔ عمیر نے بے تابی سے کہا، لیکن اس کی آواز سنتے ہی حرم آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ پہلے ہی میرا بھروسہ توڑ کر اور میری زندگی برباد کر کے سکون نہیں ملا جو اب میرا تماشا دیکھنے چلے آئے ہو؟ وہ بند دروازے کے پیچھے سے چیخی۔ حرم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم دروازہ کھولو تو ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عمیر نے التجائیہ لہجے میں کہا، کیسے کھولوں دروازہ؟ وہ شہیر جس کے ہاتھوں تم نے میری عزت، میرے بھروسے کا سودا کر دیا، وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتا ہے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، حرم نے چلاتے ہوئے کہا، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے پاس شو کیا رکھی گئی ماسٹر کی کو استعمال کرنے کا سوچا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس چابی سے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی عمیر اندر گیا اور فوراً کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور روتی ہی حرم کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ حرم کے قریب ہی پہنچا تھا کہ یکدم حرم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب میرے سامنے کسی قسم کا ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں۔ تم نے اپنی کامیابی کے لیے مجھے شہیر کے ہاتھوں بیچ دیا، اتنا گر گئے تم، میں یقین نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں عمیر کے سر سے گزر رہی تھیں۔ اس نے زبردستی حرم کو سینے سے لگایا اور اسے تسلی دینے لگا۔ حرم کچھ دیر تک اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی رہی، پھر تھک کر اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسے؟ تم اتنے کامیاب تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی ایک پروجیکٹ کے لیے مجھے داؤ پر لگانے کی؟ اتنا تو سوچتے میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہ رو رو کر تھک چکی تو اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، حرم میری جان، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ تم میری محبت ہو، میرے لیے اس دنیا میں سب سے اہم تم ہو۔ تم پر میں اپنا پورا بزنس وار دوں، میں کسی پروجیکٹ کے لیے تمہیں کیوں داؤ پر لگاؤں گا؟ عمیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو حرم نے اسے اپنے اوپر بیتی روداد سنائی۔ تم فکر مت کرو، وہ شہیر اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے معاف کر دو حرم، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ میں تو تمہارا اور شہیر کا ریسیپشن کارڈ دے کر ہی پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اس کی شرط نہیں ماننی چاہیے تھی، مجھے نہیں پتہ تھا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمیر، اب مجھے کون اپنائے؟ اتنا کہہ کر حرم پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ حرم، تم میری محبت ہو اور تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور ہم اسی دن شادی کریں گے جس دن کہ اس شہید نے کارڈ بانٹے ہیں۔ تم چلو میرے ساتھ۔ عمیر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی وقت انہیں دروازے کے باہر کھٹکا محسوس ہوا، گویا شہیر واپس آ گیا ہو۔ عمیر، میرے ڈاکومنٹس، حرم اسے یاد دلانے لگی، لیکن عمیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
جیسے ہی شہیر نے دروازہ کھول کر قدم کمرے میں رکھا، پیچھے سے عمیر نے اس پر حملہ کر کے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، لیکن عمیر نے شہیر کو چند ہی منٹوں میں زیر کر دیا اور حرم کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ آتے ہوئے وہ شہیر کے کمرے کی چابی اس کی جیب سے نکال لائے تھے۔ ان لوگوں نے حرم کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور شہیر کے کمرے میں جا کر حرم کی تمام چیزیں لے کر فوراً واپسی کی ٹکٹ کروا لی۔ پورے سفر کے دوران عمیر حرم سے معافی مانگتا رہا اور اپنی محبت اور بے گناہی کا یقین دلاتا رہا۔ حرم کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، لیکن وہ عمیر سے بے حد خفا تھی جس نے شہیر کی شرط مان لی تھی اور حرم سے یہ بات چھپائی تھی جس کا بھاری جرمانہ ان دونوں کو چکانا پڑا تھا۔ واپس آ کر ان دونوں نے جلد ہی شادی کر لی تھی۔ عمیر نے اپنا پروجیکٹ لانچ کر دیا تھا جو بہت کامیاب ہوا۔ دوسری جانب شہیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے۔ اپنی ناکامی کے غصے میں وہ پاگل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنے بزنس سے دھیان ہٹ چکا تھا۔ اس کے کئی دشمن گویا اسی انتظار میں تھے اور اس کا دھیان ہٹتے ہی چند ہی ہفتوں میں اس کے مخالفین نے اس کی کمپنی کو اتنا نقصان پہنچا دیا تھا کہ شہیر کا بزنس آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گیا تھا۔ جب تک اسے ہوش آیا تھا پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ حرم اب تک عمیر سے راضی نہیں ہوئی تھی، لیکن عمیر ہر روز اسے مناتا تھا اس امید پر کہ وہ بہت جلد مان جائے گی، اور حرم بھی جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد جب وہ شہیر کی دی گئی ذہنی اذیت کو فراموش کرنے کے قابل ہو جائے گی تو وہ عمیر کو معاف کر دے گی اور ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں ہی باقی رہ جائیں گی۔